مقصدیت قیام امام مظلوم علیہ السلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم یہ جو عزاداریاں ہمارے ذمہ لگی ہیں ان عزاداریوں کی مقصدیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق عرض و سما دل کی آنکھیں کھول دے، مالک یہ کہتے ہوئے دنیا سے نہ چلے جائیں یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ مولا ہمارے ہیں۔ مرنے سے پہلے مولا بھی کہے یہ نوکر ہمارا ہے، یہ کنیز ہماری ہے۔ جو بیمار ہیں امام زمان کے صدقے شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں خالق امام زمان کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما۔ جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ یہ انجمن، یہ اراکین، منظر بھائی جنہوں نے اہتمام کیا، میں نہیں کہوں گا اسے قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر میرا ایمان قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا، اس نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یزیدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شیخ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکرین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، وبالوقت ومدى الزمان، شریک القرآن، خلیفۃ الرحمن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے درود۔ وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ امر امام زمان علیہ السلام سے ہم آپ تک آپ کی زیارت کے لیے پہنچ گئے۔ عرفان و معرفت کے کچھ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کیجئے گا، سنبھالیے گا، سمیٹیے گا، زندگی میں کام آئیں گے۔ ہمارا یہ ممبر صدیوں پہلے کسی خاص مقصد کے لیے لگایا گیا تھا۔ سید سجاد علیہ السلام اور شریکت الحسین، معظم کائنات، مخدوم عالمین، ملکہ کونین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، پھپھی بھتیجے نے اس ممبر کے لگانے میں ایک مقصدیت ظاہر کرنے کی، مومن تک پہنچانے کی مہربانی فرمائی۔ پہلے لفظ مقصد پہ بات کرتا جاؤں، یہ مقصد ہے کیا؟ خالق نے بھی کائنات بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ خالق نے بھی جناب آدم کو بغیر مقصد کے نہیں بھیجا۔ خالق نے بھی اتنا عرصہ پتلا بنوا کے مخلوق کو انتظار بے مقصد نہیں کروایا۔ پھر روح پھونک کے خالق نے امر جو دیا تھا اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد تھا۔ پھر انکار والے ایک طرف ہو گئے، اقرار والے ایک طرف ہو گئے، اس میں بھی کوئی مقصد تھا۔ چلتے چلتے خالق کا مقصد انبیاء کی صورت میں، ہدایت کرنے والوں کی صورت میں، آخری خلاصۃ الانبیاء امام الانبیاء تک پہنچا۔ خالق نے خلاصۃ الانبیاء، تاجدار انبیاء، سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم
حالانکہ سردار سرتاج ہے انبیاء کے، امام ہے انبیاء کے، لیکن خالق نے رکھا آخر میں، اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا۔ حالانکہ امام کو پہلے آنا چاہیے تھا، نبیوں کے سردار کو پہلے آنا چاہیے تھا، نبیوں کے فخر کو پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن کوئی راستہ خالق نے آخر میں رکھا۔ پھر جس کو آخر میں رکھا اس کے ذریعے صاحبان ہدایت کو مقام میں خم غدیر پہ آشکار کروایا۔ اس میں بھی مقصد تھا۔ امیر کائنات شہنشاہ ممکنات تاجدار نجف علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا قرار دے کر مخلوق تک حجت تمام کی، یہ بھی کوئی مقصد تھا۔ یہ کام سرکار مدینے میں بھی بیٹھ کے پسند فرما سکتے تھے، نہیں، پہلے مخلوق سے حج کروایا، حج کروا کے اپنے ساتھ چلایا، چلانے کے بعد ایک مقام پہ رکوایا اور رکوا کے پھر اعلان کیا۔ ہو سکتا ہے، چلو یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جو اعظم بھائی، ہو سکتا ہے سرکار مدینے میں بھی ولایت علی کا اعلان کر لیتے، مخلوق نے یہی کہنا تھا گھر میں تو ہر کوئی شیر ہوتا ہے۔ مہربانی نہیں غور فرمایا آپ نے، لیکن امر الہی یہی تھا کہ اس مقام پہ آپ جس مخلوق کو ساتھ لے کے آئیں اس کو روکیے اور ان تک پیغام میں ولایت پہنچائیے، مقصد تھا۔ چلتے چلتے سلسلہ اولاد علی کی طرف منتقل ہوا۔ حسن بادشاہ دنیا میں ظاہر ہوئے، تشریف آئے، کوئی مقصد تھا۔ حسین بادشاہ نے قیام کیا، کوئی مقصد تھا۔ سید سجاد عینی شاہد کربلا تھے، کوئی مقصد تھا۔ سرکار باقر العلوم بھی عینی شاہد کربلا تھے۔ اسی طرح صادق آل محمد وقت زیادہ ملا بادشاہ کو تعلیمات آل محمد آشکار کرنے کے لیے، بھی کوئی مقصد تھا۔ چلتے چلتے حسن عسکری علیہ السلام تک بات پہنچی، بھی کوئی مقصد تھا۔ پھر ایک اپنی حجت کو غیبت میں بھیج دیا، بھی مقصد تھا۔ ہم سب علس میں صاحبان اقرار میں تھے، لیکن ہمیں آخری کے دور میں بھیجا، مقصد تھا۔ بہت شکریہ۔ یہ میں دعوت فکر کیپٹل سوسائٹی اور دور دور سے آئے ہوئے، گرین ٹاؤن سے بھی سید اور بھائی صاحب تشریف لے کے آئے ہیں۔ کوئی میں فکر ایک دے کے جانا چاہ رہا ہوں جس پہ تھوڑا غور و فکر کرو گے تو بڑے بڑے اسرار کھلیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، غور و فکر صرف وہی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جو محسوس کرے میں دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں آیا، وہی غور و فکر کر سکتے۔ باقیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، باقیوں نے صبح اٹھنا ہے، بس وہ فرض ہے، نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اس کے بعد اپنے کام کاج اور روٹین کے سلسلے، اور پھر ظہرین پڑھی اور پھر مغربین پڑھی اور کھانا کھایا اور یہ گئے اور گئے، سو گئے، ختم۔ نہیں، یہ کام اگر دشمن علی کر رہا ہے تو دوست علی کا کام اور ہے۔ یہ بچے پالنا، یہ کمائیاں کرنا، یہ نوکریاں کرنا، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں۔ مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا کہ غالب دنیا میں آئے کیا کر گئے، بھی یہ کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ میرا خیال ہے میں مشکل ٹاپک چھیڑ کر رہا ہوں، بندے گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ پریشان مت ہوئیے گا، میں آپ کو کسی طرف سفر کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جہاں گھبراہٹ کی کوئی کیفیت تو مجھے اشارہ کر دینا، میں رخ تقریر کا موڑ دوں گا۔ یا علی، غور و فکر بڑا ضروری تھا۔ اس لیے مومن کے بارے میں جب پوچھا گیا مولا مومن کون ہے، فرمایا بابصیرت بھی ہے، بابصارت بھی ہے۔ بصارت یہ ہے میری دو آنکھیں دیکھ کیا رہی ہیں، میری دو آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ میں یہ نوجوان بچوں کو صرف دعوت فکر کے لیے بابصارت اور بابصیرت کی بات کرتا جاؤں۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ چار دیواریں ہیں، یہ دو لمبے پلر ہیں، ان پہ یہ بلڈنگ کھڑی ہے، یہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ بصیرت میری کچھ اور کہہ رہی ہے، بصیرت کہہ رہی ہے یہ ایسے نہیں کھڑی، اس کے نیچے بنیاد بڑی مضبوط ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔
لیا. غور و فکر کے حوالے سے میں مثال دینا چاہ رہا تھا. اس کے نیچے بنیاد بڑی مضبوط ہے اور اتنی مضبوط ہے جس نے ان 4 دیواروں کو بھی اپنے اوپر اور اس چھت کو بھی لینٹر والی کو اپنے اوپر مضبوطی سے تھامے رکھا ہے. نیچے بنیاد بڑی مضبوط اور اتنی مضبوط کہ جس نے اس کو سپورٹ دیا. اور اس کے بعد یہ جو دیواریں ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی لوہا ہے اندر, اس نے اوپر والے کو سنبھال کے رکھا. چلو میں بلڈنگ کی طرف نہیں جاتا اعظم بھائی, بلڈنگ کی طرف نہیں جاتا, اشارہ دینا تھا. بندے تھوڑی سوچ میں آ گئے, میں بھی یہی چاہتا سوچ میں آئے. آؤ بابصیرت اور بابصارت میں ایک چھوٹا سا فرق بتاتا جاؤں, پھر اپنی بات کو آگے چلاتے ہیں. میں نے بچپن سے دیکھا ایک پائپ ہے اور ایک کپڑا ہے جس کو علم عباس قرار دے کر مجھ جیسے کو سب سے پہلے ڈوری باندھ کے باندھا گیا تھا. جب میں چھوٹا تھا میری ماں نے ڈوری باندھ کے مجھے باندھا تھا اور باندھ کے کہا تھا خبردار ساری زندگی غلامی میں رہنا, تو غازی کا غلام ہے. اور اس کے بعد مجھے تھما دیا گیا اور میری خواہش رہی کہ میں جلوس میں آگے آگے علم اٹھا کے چلوں. اور مجھے آج بھی جہاں بھی علم ملتا ہے میں اس کو چومتا بھی ہوں, میں جھکتا بھی ہوں, میں سلام بھی کرتا ہوں. یہ ہے بصارت. بصیرت کیا ہے؟ اگر ذہن تیار ہو تو تحفہ دے رہا ہوں زندگی میں. بصیرت کیا ہے حضور؟ بصیرت یہ, میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیپٹل سٹی میں نے علم عباس دیکھا. میں نے کیپٹل سٹی کے بھائی منظر سے پوچھا, بھائی منظر یہ علم وہی علم ہے جو کربلا میں سرکار عباس کے ہاتھ میں تھا؟ کہنے لگے جی وہ علم نہیں, وہ علم نہیں. میں نے کہا مجھ سمیت آپ سمیت ہم سب سلام کر رہے ہیں, جب وہ علم ہی نہیں تو سلام کیوں؟ کہنے لگے اس علم سے اس کو نسبت ہے. بہت شکریہ. اس علم سے اس کو نسبت ہے, عباس علمدار سے اس کو نسبت ہے. لو جی میں نے دوسرا سوال کیا, میں نے کہا منظر صاحب یہ بتائیے یہ جو پائپ لگا ہے بڑا خوبصورت اور یہ جو کپڑا لگا ہے کربلا سے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں سید یہ کربلا سے نہیں, یہ کیپٹل سٹی کے ساتھ ایک دکان تھی, وہاں سے میں نے پائپ لیا اور پھر آگے کپڑے کی دکان سی, وہاں سے میں نے اتنا گز اتنا میٹر کپڑا لیا. بس کپڑے اور پائپ کو میں نے غازی سے نسبت دی اور بلند کر دیا. اگر ذہن بیدار ہو تو اعظم بھائی بصیرت یہ ہے کہ اگر کیپٹل سوسائٹی کا پائپ اور کیپٹل سوسائٹی کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو کیپٹل سوسائٹی کا مومن کا بلند ہوگا. بصیرت یہ تھی. مہربانی حضور, مہربانی حضور, مہربانی. یہ ہے غور و فکر. بصارت میری آنکھ نے دیکھا ایک کپڑا ہے اور ایک پائپ ہے. بصیرت نے کہا نہیں غور کر یہ ہے کیا. ابھی تبرک سب کے لیے تقسیم ہوگا. اگر عرفان کے موتی لینے کا دل نہ ہو تو میں رخ موڑ لیتا ہوں. پھر روٹین کی مجالس سے بس سنتے رہو, بس نعرہ حیدری عالی مدد گریا کرو اور تبرک اور یہ گیا ہو گیا. یہ ممبر سجایا گیا تھا تمہیں بلند کرنے کے لیے, تمہاری سوچوں کا رخ حقیقت کی طرف موڑنے کے لیے. آؤ بصیرت اور بصارت کی ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. منظر بھائی نے تبرک کا اہتمام کیا, روٹی سالن مجلس کے بعد تقسیم ہوگا. پتہ نہیں یہاں لاہور میں ٹرینڈ کچھ ہے, یہاں ٹرینڈ شاید ہو کہ ساتھ دیا جاتا ہو, کھلایا بھی جاتا ہے, وہاں زیادہ تر کھلایا جاتا ہے. انہوں نے اہتمام کیا ہوگا, روٹیاں بھی منگوائی ہوں گی, سالن بھی منگوایا ہوگا. بصارت یہ میں نے اور آپ نے دیکھا روٹی ہے گرم گرم ہے اور کھائی اور کھا کے چلے گئے. بصیرت کچھ اور کہتی ہے. بصیرت کہتی ہے پہلے غور کر یہ روٹی میں جو دانہ چھپا ہے یہ کتنا سفر کر کے آیا. 6 مہینے اعظم پہ لگے اس دانے کو زمین میں جانے سے, کونپل پھوٹنے سے, خوشے لگنے سے. خدا کی قسم اعظم بھائی ہم نے بہت لائٹ لے لیا ہے مکتب اہل بیت کو. ہم نے غور و فکر کی وادیوں میں ڈبکیاں نہیں لگائیں, سفر ہی نہیں کیا. ہمیں 2 + 2 4 بتایا کہ بس یہ کر لو بس ٹھیک ہے بھائی, ہو گیا تو بس ٹھیک ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا یہ ہے کیوں. ہمیں آج تک کسی نے بتایا کہ رکوع کا مطلب کیا ہے, سجدے کا مطلب کیا ہے, تشہد کا مطلب کیا ہے, زیارت میں سب کو سلام کیوں کرتے ہیں اور آخری کو جھک کے سلام کیوں کرتے ہیں. روٹین کا حصہ رسم ہم نے نبھا لی, غور و فکر کی ہم نے ضرورت محسوس ہی نہیں کی, اور نہ ہی ہم نے کسی کو کہا کہ جناب آپ ہی ہمیں بتا دیجئے ان کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں کیا ہیں. وہ دانا جو گیا تھا 6 مہینے پہلے
کوپل کی صورت میں، خوشے کی صورت میں، گرمی لگنے کے بعد پکنے کی صورت میں، پکنے کے بعد کٹنے کی صورت میں، کٹنے کے بعد تھریشر میں ڈلنے کی صورت میں، تھریشر میں ڈلنے کے بعد دانہ باہر نکلنے کی صورت میں، پھر چکی میں جا کے پسنے کی صورت میں، پسنے کے بعد پانی ڈال کے گوندنے کی صورت میں، گوندنے کے بعد پیڑا بنانے کی صورت میں، پھر آگ میں ڈالنے کی. اعظم زیدی ہمارے ٹاپک نہیں ہے. ہمیں بس یہ بتایا گیا میرا مولا اتنی صاحب فضیلت ہے، میرے مولا نے در خیبر اکھاڑا. اچھی بات ہے یہ بھی سن، لیکن کبھی ایک دن تو بیٹھ کے سوچ میرا مولا اتنا صاحب فضیلت ہے، وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اس میں میری سوچ نہیں گئی میرا مولا مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، میں کیسا دکھوں. بھائی صدیاں ہو گئی مجھے حسینیت کا پرچار کرتے کرتے، آج تک سوائے کالے کپڑوں سے اور میری شناختی کارڈ سے علی محمد حسن کاظم نام لکھے ہوئے شناختی کارڈ کے کوئی مجھے پہچان ہی نہیں سکتا میں علی والا ہوں یا نہیں. بھائی ٹیکنالوجی کا دور ہے، آنے والا دور تم سے کہے گا تم علی والے ہو، علی والے ہیں. بتاؤ تمہارے پاس کیا خاص ہے. اپنے اندر کرنٹ پیدا کر، بصیرت والا بن، تاکہ ہاتھ اٹھا اس کے سامنے اور خالق کو کہے ایسا کر دے اور وہ کر دے. اتنا کچھ کرنے کے بعد اور میرے لیے دعا تو کرنا. وہ التماس دعا. ہوئے ہوئے کتنے تو دن ہو گئے عزاداری کرتے کرتے، اتنی نمازیں پڑھتے پڑھتے ہو گیا ہم اتنے کمزور ہیں. ہم نے حقیقت کی طرف سفر نہیں کیا. درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش کیجیے. گھبرا تو نہیں گئے؟ پریشان ہو گئے تو بتا دو، رخ بدل لیتے ہیں. نہیں چلو بسم اللہ. سنو یہ تمہاری امانتیں ہیں، یہ سنبھالو تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کم از کم تھوڑی سی تو سوچ بدلے. ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمیں کھڑا کہاں ہونا ہے، میرا خیر خواہ کون ہے. اعظم سید جس دن اعظم عباس مہدی جس دن ہم نے صرف 4 سے 5 سوالوں پہ غور کر لیا، ہم کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے. کون سے سوال؟ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کس کے لیے آیا، میرا خیر خواہ کون ہے، میں نے لوٹ کے جانا کہاں ہے. 4 سے 5 سوالوں پہ اگر میں نے اپنے آپ سے کسی سے پوچھیں گے اپنے آپ سے میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کس کے لیے آیا، میرا خیر خواہ کون، میں نے لوٹ کے جانا کہاں ہے. اگر یہی خدا کی قسم سوال کے جواب ہم نے اپنے اندر سے لے لیے، پھر ڈاکٹر اقبال صاحب نے علی والوں کے لیے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے. میرا خیال ہے زیرو زمانے کا امام کا صدقہ کھاتا ہے، تو کیا خیال ہے جس کا کھاؤ. او دعوت فکر دے کے خالی بابصیرت نہیں، بابصارت نہیں، بابصیرت بناؤ. اچھا رش پڑ گیا پیچھے، اگر شفقت فرماؤ محسوس نہ فرماؤ درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ تو میں شکر گزار ہوں. بہت جگہ ہے، آگے آ جاؤ. پیچھے بیٹھنے والے نوجوان بچوں بیٹا آگے آ جاؤ، بہت جگہ ہے میرے بچے. منظر بھی ٹائم کا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں حاضر، میں سیدزادہ حاضر. لو جی پہلا نتیجہ جو ہم تک پہنچا، میں واپس آتا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. آؤ دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، بابصارت کے ساتھ بابصیرت بنو. اللہ میری حیرت میں اضافہ فرما. ہوئے ہوئے کراچی کل کو یہ نہ کہے کہ سید رب زدنی علمہ کا کوئی بھائی صاحب فیاض بھائی رب زدنی علمہ ٹھیک ہے خدا. اچھا علم اور حیرت کیا ہے؟ علم ہے یہ گلاس ہے پانی کا، اور علم ہے میں نے اس کو پینا ہے لیکن میں نے چیک کرنا ہے مٹھاس ہے یا نہیں، مٹھاس ہے تو میں نے پی لینا، یہ علم ہے. حیرت کیا ہے؟ حیرت یہ گلاس میں پانی جگ سے آیا، میرے لیے جگ لایا گیا لیکن میرا ظرف چھوٹا تھا. وہ شکریہ، میں لے کے چلوں گا جس مقصد کے لیے
میں نے بات شروع کی. میرا ظرف چھوٹا تھا, میں جگ پی نہیں سکتا تھا, لیکن جگ بھی پیچھے کولر سے آیا. جگ کا ظرف بھی چھوٹا تھا, کولر کا بڑا, کولر پیچھے ٹینکی سے آیا, ٹینکی پیچھے کسی بڑے ذخیرے سے آئی. لو جی, میں نے پانی پیتے ہوئے پہلے اپنے جو اندر کمال چھپے تھے میں نے اسے ٹیسٹر لگا کے ٹیسٹ کیا, میٹھا ہے, میٹھا ہے. میں نے پانی سے پوچھا تیرے اندر مٹھاس کیوں؟ کا ولایت علی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. حیرت یہ ہے کیا میں اس پانی کے قابل تھا؟ نہ, میں اس پانی کے قابل نہیں تھا. یہ کسی کی مہربانی سے خدا نے مجھ تک بھیجا. اب میرے اوپر لازم ہے میٹھا پانی دے کے ولایت علی کا اظہار کرتے ہوئے کم از کم میں اپنی گفتار میں بھی میٹھا بن کے دکھاؤں. یہ ہے حیرت میں اللہ. گفتار ہے نا. ہمارے ہاں تو معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں, غصے ہو جاتے ہیں. ایک چیز جب حرام ہے غصہ, صحیح, جو چیز حرام ہے غصہ. اچھا میں چھوٹی سی ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں. ایک میں سیمینار تھا, بڑی خوبصورت گفتگو تھی, مجھے خاص طور پر انہوں نے بلایا, میں پہنچ گیا. بڑی پیاری گفتگو لوگوں نے کی. انہوں نے کہا سائنسدان اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو مشینری دی ہے, اندر کے پارٹس, ٹاپ سے باٹم تک کے پارٹس, یہ 1000 ایئر, 1000 سال تک چل سکتے ہیں, لیکن 30-40 سال بعد ناکارہ کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے جو اس کا نتیجہ نکالا, یہ تحفہ ہے کیپٹل والوں, تحفہ ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس پہ تھوڑا غور کر لے. انہوں نے جس کا نتیجہ نکالا, انہوں نے کہا اس کے پیچھے, ناکارہ ہونے کے پیچھے 2 وجوہات ہیں. انہوں نے کہا ایک مخلوق کا یقین کمزور ہے, پتہ نہیں صبح کیا ہوگا, پتہ نہیں کل کیا بنے گا, اور تو بے وارث نہیں, کیوں پریشان ہوتا ہے؟ پریشان وہ جس کا وارث نہ ہو. ایک چیز میں اضافہ ضرور کیجئے, بڑا پیارا درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, لیکن قطب غیبت میں لکھا ہے, ہدیت الشیعہ میں لکھا ہے, جو آخری دور میں درود اس طرح پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا وعجل فرج آل محمد. فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. پڑھو مل کے سردار کی بارگاہ میں اللہ. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ بسم اللہ, کروڑ بسم اللہ. شین دھرتی قدردان ہو, اس لیے میں معرفت کی باتیں شیئر کر رہا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ بندے بڑے کمال ہیں, اور کیا بات ہے, طلبگار ہیں, تو آج تھوڑا سا رخ بدل کے ان کے خدمت میں گزارشات پیش کی جائیں تاکہ کل سے تھوڑا سا روزمرہ کا معاملہ بدل جائے. یہ نہ ہو رات کو سوئے, کیوں سوئے ہو, صبح اٹھنے کام پہ جانا ہے. نہ, رات کو سویا ہوں مہدی کے انتظار میں, کام آئے گا میں چلا جاؤں گا. میں تو زمانے کے امام کے انتظار میں سویا ہوں تاکہ میرا سونا بھی عبادت ہو. اعظم بھائی میں کہاں جا کے کہوں پاک رسول کا فرمان, سرکار نے فرمایا میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. یہ پورا ایک خطاب ہے, میرے بھائی علی کا ذکر کرنا عبادت, مگر میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے. یہ پورا موضوع ہے, فضیلت والی عبادت ہے. تو دعوت فکر ہے, رات کو سوتے ہوئے اس نیت سے تو میرا مولا آئے گا اور میں لبیک کہتے ہوئے پہنچوں گا. شاہ جی ان کو خواب بھی بڑے کمال آنے ہیں, ورنہ یہ جب ٹینشن لے کے سوتے ہیں نا, پھر یہ صبح کہتے ہیں جی کسی نے, کوئی کہتا ہے مجھے کہ سانپ نے ڈسا, کوئی کہتا ہے مجھے بچھو نے ڈسا, کوئی کہتا ہے میں جا رہا ہوں میرا چور پیچھا کر رہے تھے. اور تیری نیت تھوڑی سی بدلنے کی ضرورت ہے. معصوم نے فرمایا, کسی بندے نے پوچھا, سرکار نے فرمایا بس تیرے ذمہ یہ ہے پانی 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 بول. کہتے ہیں سرکار رات کو بھی پانی دیکھا. اتنا فرق ہے.
معصوم مخلوق کے مزاج سے واقف ہے. بھائی بہت شکریہ، وہ جانتا ہے، اس لیے انہوں نے مہربانی فرمائی لو جی بات کا رخ مڑ نہ جائے. رات کو سونے سے پہلے ایک ڈیوٹی سمجھ لو، آپ نے انتظار میں سونا ہے اور باوضو سونا ہے، اور صرف ایک بات کر کے سونا ہے. اے ہادی دوران، اے سلطان زمانہ، اے بقیت اللہ العظم، اے شریک القرآن، اے ظاہر آل محمد، اے باطن آل محمد، اے قائم آل محمد، اے منتقم آل محمد، اے وارث آل محمد، اے نور آل محمد، اے برکت آل محمد، اے مسرت آل محمد، اے عید آل محمد، اے امید آل. ادھر آ جاؤ، ادھر بھائی ادھر آ جاؤ، بہت جگہ ہے، آگے آ جاؤ، بسم اللہ، ادھر آ جاؤ. یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، آ جاؤ آ جاؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، بسم اللہ، عجل فرج آل محمد. ماشاءاللہ مجمع بڑھ گیا، تو بس وہ ایک جملہ سن لو، واپس چلتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی. لیکن ایک بات سائنس کی رہ گئی تھی، وہ بھی سن لینا. اے ہادی دوران، مولا میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے ہو، ایک دفعہ آپ بھی تو کہتے ہو تو ہمارا ہے. مولا یہ لوگ مجھے کہتے ہیں بڑا مولا ہی ہے، بڑا ماتمی ہے، بڑا عزادار ہے، بڑا ماتمدار. مولا ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مولا جن کے لیے میں زندگی گزار رہا ہوں وہ بھی تو کریمی کر دینا. بھائی بہت شکریہ. لو جی اسی طرح انتظار میں سونا، باتیں ڈھیر ہوئے ہیں، میں یہاں روک کے سائنس کی طرف. سائنس کہتی ہے تو انسان اپنی مشینری، جگر، گردے، پتا، یہ چیزیں جو ڈسٹرب کرتا ہے، اس میں پہلا ہے بے یقینی اور دوسرا ہے غصہ. وہ کہتے ہیں سیمینار میں شدید، وہ کہتے ہیں کہ غصے کے ساتھ جسم کے اعضاء رگڑ کھاتے ہیں. جب رگڑ کھاتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جب غصہ، بڑی پیاری بات انہوں نے کہا، انہوں نے کہا جب انسان غصہ کرتا ہے پوری باڈی رگڑ کھاتی ہے، جب مسکراتا ہے تھوڑے اعضاء کام کرتے ہیں. اور کیا کہنے 8ویں لال ولایت مولا علی رضا علیہ السلام، محمد واجل فرج آل محمد. شاباش، کیا کہنے شہنشاہ معظم آپ کے. آپ نے تو مومن کی تعریف ہی اتنی خوبصورت کر دی. کسی نے پوچھا مولا مومن کون؟ فرمایا جس کا چہرہ کھلتا ہوا ہو، حشاش بشاش ہو، مسکراتا ہو. شاہ جی میں نے لندن اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا، میں نے کہا ہمارا جو شکر ہے وہ بڑا کمزور ہے. ادھر سے منہ سے کہتے ہیں کیا حال ہے کو پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر، تھوڑی دیر بعد روتے ہیں. میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا، میں نے کہا یا شکر کر یا شکوہ کر. شکر کی کیفیت بھی بڑی کمزور ہے. بات رہنا جائے گی، جہاں سے بات شروع کی تھی میں شکر گزار ہوں. آپ نے بڑا توجہ سے غور سے سماعت فرمائے. طویل گفتگو، آئیے نچوڑ کی طرف چلتے ہیں. خدا نے آخری ہادی کو غیبت میں رکھا، یہ بھی کوئی مقصد ہے. مقصد ہے اب تھا مومنوں کا امتحان، اس میں کوئی شک نہیں، خالق دو عالم کی مرضی شامل ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے مومنوں کا امتحان. میں بحیثیت انسان بندہ بندے کا حیا کرنے کے لیے تیار ہے. میں کسی کے سامنے الٹی پلٹی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ سردار، حالانکہ حیدرآباد تک لطف لیں گے. اعظم بھائی جملہ کمال ہے. حالانکہ پردے والے کا احسان ہے جس نے بے پردوں کا پردہ رکھا ہے. مہربانی سردار لطف لیتے جائے گا حیدرآباد تک. یہ تو پردے والے کا احسان ہے جس نے ہماری کوتاہیوں کو چھپایا ہے. مجھے سید علی بن طاؤس علیہ رحمہ کا ایک جملہ یاد آ گیا. بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا، وصیت نامے میں یہ بات موجود ہے، بیٹا ساری دنیا کہے تیری کیا بات، بیٹا دنیا کی باتوں میں نہ آنا. میں نے کہا بابا کیا کروں؟
کا رات کو بستر پہ سونا، اپنے حقیقی بابا سے باتیں کرنا، اے میرا شفیق پدر. میرے خیال ہے کیپٹل والوں کو ایسی باتیں شاید کبھی سننے کو نہیں ملی. گھبراہٹ کا شکار ہوئے بیٹھے، اور زمانے کا امام کا لقب ہے شفیق پدر. یہ جتنے بھی ہمارے دنیا کے رشتے ہیں صرف سانسوں کی ڈوری تک ہے. باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، سانس ہے تو رشتہ ہے. سانس ختم، انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میگل. اتنا کمزور ڈوری پر رشتہ کھڑا ہے. سانس ختم، میت اٹھاؤ، نہلاؤ، دفناؤ، جنازہ، میت 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 خیال سے اٹھانا، میت کو خیال سے لٹانا، یہی ہے نا. اتنا کمزور رشتہ. اس ذکر کا مقصد یہ ہے بابصارت نہیں بابصیرت بھی بن، تاکہ یہ رشتہ چھوڑ بھی جائے تو گھبرانا نہیں. قبر میں بھی یہ ہے اور قبر پہ بھی یہ ہے. مہربانی مہربانی حضور بے مہربانی. سید علی بتاؤ اس کی بات سن لو، بڑی کمال ہے. اور پھر سمیٹتے ہیں گفتگو کو، اور جس بات پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا اس پہ دو چند جملے عرض کرتا ہوں. سید علی بن طاؤس کہتے ہیں اپنے بیٹے کو وصیت نامے میں، بیٹا یہ تجھے جو دنیا کہے تیری کیا بات ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا. انہوں نے کہا بابا پھر کیا کروں؟ کہ رات کو مصلی بچھانا، 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام پڑھنا، سرکار سے باتیں کرنا. یہ ان کے جملے ہیں. صحیح سردار کہتے سرکار سے باتیں کرنا اور مولا کو کہنا مولا میں نے یہ بھی گناہ کیا، مولا مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی، مولا میں نے یہ بھی خطا کی، مولا میں یہ بھی بھول کے کر بیٹھا، لیکن مولا اس سے کہیں زیادہ میں بھول گیا ہوں، عین اللہ کو نہیں بھولا. آئے ہائے آئے ہائے، میں بھول گیا مگر آپ کی ذات کو نہیں بھولا. مولا مجرم بن کے آیا بیٹھا ہوں. اعظم بھائی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم سجدے میں تو کہتے ہیں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر. قسم اس مقدس منبر کی، میں نماز پڑھنے کے بعد نہ ہم ضعیف ہوتے، نہ ہم ذلیل ہوتے، نہ ہم حقیر ہوتے. سجدے میں وہ طوطے والا رٹا ہے انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر. ضعیف ذلیل الحقیر بندہ وہ کام تو نہیں کرتا. آئیے جاگیے. سید علی بن طاؤس کہتا ہے کہ بس بڑا خوبصورت جملہ ہے. اعظم بھائی میں جہاں ممبر پہ یاد ہے میں ان کا جملہ ضرور پڑھتا ہوں کیونکہ انہوں نے جملہ بڑا کمال کا. کہ مولا آپ عین اللہ ہیں، آپ سے چھپا کچھ نہیں، بہت ساری غلطیاں کر بیٹھا ہوں جو آپ سے چھپی ہوئی نہیں. مجرم بن کے آیا ہوں، احسان فرما حر بنا دے. محمد واجل فرجا والے محمد. اب بندے کہیں گے کیپٹل والے کہ سید کہہ کے چلا گیا اور بنا دے، اور تو وہ تھا، ہم نے بھی اور بننا ہے. ہاں ہم نے بھی اور بننا ہے، اور اور کیسا بننا ہے؟ اس اور سے بھی بلند ہونا ہے. نہیں 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 نہیں. برادر محترم آپ کا نام؟ غلام رضا بھائی بیٹھے ہیں. حضور بھائی غضنفر آبدی سردار سید بیٹھے ہوئے ہیں. 2 بھائی تشریف فرمائے ہیں. میں بھائی غلام رضا سے پوچھتا ہوں بھائی غلام رضا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید جاب کرتا ہوں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کیوں کرتے ہو؟ یہ فرمائیں گے سید جاب کروں گا تو سیلری لوں گا، سیلری تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا، بل دوں گا، بچے پڑھاؤں گا. میں نے غلام رضا سے آپ سب کو ساتھ ملا کے کہا بھائی غلام رضا تمہارے پردادا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے سید وہ بھی جاب کرتے تھے. ہم سب نے کہا یار جب وہ کرتے تھے کافی نہیں؟ کہنے لگا نہیں، عقل کا تقاضا ہے، وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے. شاباش. ایک مثال کے ذریعے بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت تھی. عبدی صاحب سے سرکار سے کہا، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں بزنس کرتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کرتا ہوں بزنس کروں گا تو پروفٹ لوں گا، پروفٹ لوں گا تو مجلس کروں گا، پروفٹ اکٹھا کروں گا تو کربلا جاؤں گا، بچے پڑھا
حضور ہم بحیثیت انسان اپنی ہر چیز میں فیوچر سامنے رکھتے ہیں، کروں گا، اٹھوں گا، جاؤں گا، کھاؤں گا، بناؤں گا. کیا خیال ہے مجلس میں کیوں جاتے ہیں؟ نہیں نہ شعور دیا گیا. مجلس میں کیوں جاتے ہیں؟ گناہوں کی معافی کے لیے. کیپٹل سٹی کراچی میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، مجلس میں گناہوں کی معافی کے لیے مت آ. اگر تجھے گناہوں کی معافی چاہیے، گھر بیٹھ کے آل محمد پہ درود پڑھ، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. اتنے بڑے مقام پہ گناہوں کی معافی کے لیے آئے. اور کسی سے پوچھو کیوں آئے ہو، کہنے لگے جی جنت لازم ہو جاتی ہے. حیرانی والی بات ہے، اتنا اس گھر سے محبت کرنے کے بعد ابھی بھی طالب جنت ہے. شیعہ بن، شیعہ جنت مانگتے نہیں بانٹتے ہیں. شاباش، شکر ہے جاگے مہربانی بھائی، بہت شکریہ. کیوں گئے تھے مجلس میں؟ لو جی آج یہ بیچ ہو گیا، میں ثواب کے لیے نہیں گیا تھا، میں گناہوں کی معافی کے لیے نہیں گیا تھا، میں گیا ہی نہیں تھا، مجھے تو امام نے بلایا تھا. میری کیا اوقات تھی، میں کہاں جا سکتا تھا؟ مجھے تو مہربانی فرما کے، کرم فرما کے میرے امام نے بلایا تھا. لو جی امام نے کیوں بلایا تھا؟ لو جی وہی بات، میں کروں گا، میں اٹھوں گا، میں جاؤں گا. حضور کیپٹل والو، امام کا ارادہ ہے تمہیں 61 ہجری والا ہور سنا کے وہ تمہیں بھی ہور بنائے گا. اتنی حسرت تو پیدا ہونی چاہیے، میں بھی ہور بنوں گا، میں بھی حبیب بنوں گا، میں بھی جون بنوں گا. سردار اتنی حسرت یہ قوم پیدا نہیں کر سکی. اور کوئی سوال کرے بعد میں منظر بھائی سے کہ منظر جی ایک ایسا سید بلا لیا لاہور سے آیا، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. اگر ہم ہور بن گئے، ہور تو وہ ہے، ہمارے کیا اوقات ہے ہور بن سکے؟ منظر بن کو بتانا، اگر ہماری اوقات نہ ہوتی ہور بننے کی، امام زمانہ ہم امام بارگاہ میں بلاتے ہی نہ. کہہ دینا کہہ گیا تھا، اگر ہماری اوقات نہ ہوتی ہمیں آنے ہی نہ دیا جاتا. یہ بڑے کریم ہیں، یہ بے اوقاتوں کی اوقات بناتے ہیں، یہ بڑے مہربان ہیں. اچھا جی اگر ہور بن گئے تو اس ہور سے اور ہم میں فرق کیا ہوگا؟ حضور زمین آسمان کا. بس کیپٹل والوں میں سمیٹتا ہوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، پریشان مت ہوئیے گا کہ سید بہت زیادہ پڑ گیا. سمیٹتا ہوں میں بات کو. 9:15 شروع کیا تو انشاءاللہ 10:15 یا علی مدد. اگر جلدی چھٹی ہے تو 10:00 کچھ منٹ میں. لو جی سوال یہ پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ بے ہور تھا اور میں ہور بن گیا تو اس ہور میں اور مجھ میں فرق کیا ہوگا؟ یہ نوجوان آ جائے، میں پھر بات کرتا ہوں تاکہ دائیں بائیں نگاہ نہ جائے. جملہ بڑا قیمتی ہے، آپ درود کا تحفہ علی محمد کی بارگاہ میں پیش کیجیے. جی 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 نہ پانی نہیں پیتے. میں وہ ممبر پہ کبھی پانی نہیں پیا. عشق کی ڈیوٹی کر رہے، کیا ہو گیا یہاں بھی پیاس؟ آپ لوگ بھی بیٹھے ہو خیر سے، آپ لوگ تو پانی نہیں پیو گے، جو مکمل ہوگا تو پیو گے. ویسے بھی ڈیوٹی کے دوران کسی اور کا خیال آ جائے تو ڈیوٹی نہیں رہتی. گھونڈ پانی، کس بات کا پانی؟ کون سا بڑا کمال کی. مجھے تو دکھ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ممبر سجنا چاہیے پڑھنے والوں کے لیے، نہیں صاحب الزمان کے لیے. باقی آپ کی مرضی ہے، میرا مشورہ ہے، میری گزارش ہے، ممبر سجاؤ، بہت خوبصورت بڑا ممبر سجاؤ، اوپر سرکار کے لیے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بنا کے رکھ دو تاکہ ہر امام بارگاہ آنے والے کو پتہ چلے یہ پڑھنے والا پڑھ تو رہے لیکن اچانک ممبر والا بھی آ جائے گا. بندے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. نہیں یار، ایک درد دل کہنے لگا ہوں، اعظم بھائی فتوے کراچی کے آپ نہیں سنبھالنے ہیں. اعظم بھائی اعلان کر رہا ہوں، ہم سب کو پتہ ہے 14 زمین پہ بیٹھے ہیں، پھر ہم ممبر پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہے نہیں صحیح سردار میں پتہ. معصوم آتے ہیں، معصوم وہاں بیٹھے ہیں، میں اوپر چڑھ کے بیٹھوں. میں گھنٹہ بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے ایئرپورٹ کھڑا، اپنے بچوں کے لیے گوشت لینے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں، سبزی لینے فروٹ لینے کے لیے میں کھڑا ہو سکتا ہوں، میں حسین کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا.
میں نے خود دیکھا، یورپ گیا ہوں، انگلینڈ گیا ہوں، ہمارے کئی برادران سے پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، وہ پوری بڑی لمبی لائن تھی، گھنٹہ کھڑے رہے، کھڑنا پڑا، ادھر ٹھہرنا پڑتا ہے کیوں میں، اس کے بعد دوسرا چارہ ہی نہیں. وہاں تو کچھ نہیں کہتے، یہاں کے ہم اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں نہیں، جتنا دیر آدھا گھنٹہ 40 منٹ 45 منٹ 50 منٹ گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، ہمارا حق بنتے کھڑے ہو کے کریں، کیونکہ محمد کی بیٹی نیچے بیٹھی ہے. شاباش، رخ نہ مڑ جائے بڑی تقریر کا، بس نچوڑ سنتے جاؤ، میں واپس آتا ہوں مسائل کی طرف. ہائے ہائے، انشاءاللہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، آہستہ آہستہ متوجہ ہو جائیں گے. چلو آنکھیں جھلک کی پڑی، باقی پھر کبھی. یا اللہم صلی محمد. بس صاحب شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں. ایک تحفہ تمہارے لیے لاہور سے چل کے آیا ہے. تمہارے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں، مگر ایک دعا با کمال ہے، نام ہے دعائے عہد. چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام. فرجہم، سرکار نے تعلیم فرمائی اور بادشاہ معظم نے فرمایا صبح نماز کے بعد جو تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. سید سرکار کتنی بڑی قریبی ہے. الحمدللہ ہم حدیث کے ساتھ دعائے قبیل کا ورد بہت زیادہ کرتے، کرنا چاہیے، خیر و برکت کی ہیں، لیکن اس دعا کا ورد اور زیادہ کرنا چاہیے. ہمارے بچے کو یاد ہو، ترجمے کے ساتھ یاد ہو، پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. بکلیٹ فارم میں لاہور سے چل کے آئی ہے، کوشش کیجئے گا، ضرور لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا، ترجمہ پڑھئے گا. انشاءاللہ اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. آنے کا منظر 1 منٹ کا دیکھ لو. ٹھوکر مار کے کہے گا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے امر سے کھڑی ہو جا، کھڑا ہو جا. قبر پھٹے گی، بندہ بندی کفن چاڑتے ہوئے کھڑے ہو، دائیں بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کن دیکھتے ہو؟ مولا میرا باپ کہاں ہے جو دفنانے آیا تھا، میرا بیٹا کہاں ہے جو دفنانے آیا تھا، میرا بھائی کہاں ہے، میرا ماموں کہاں ہے، میرا نانا میرا تایا وہ کہاں ہے جو دفنانے آئے تھے. سرکار مسکرا کے فرمائیں گے اگر وہ تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. فرمائیں گے مجھے پہچان تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہے. معصوم فرماتے ہیں اللہ آسمان سے ہر نوکر کے لیے تلوار بھیجے گا. تلوار ملے گی نوکر کو اور نوکر پوچھے گا سرکار اول الامر صاحب الزمان امر فرمائیے میرے لائق حکم کیا ہے. سرکار فرمائیں گے امت ملونہ سے پوچھیں میرے اکبر کا قصور کیا تھا. منظر بھائی حکم کر گئے، میں نے منظر بھائی سے پوچھا، فرما رہے تھے شہزادے اکبر کچھ پڑھ جاؤ. ہائے ہائے، 4 ہستیوں کا پیار ہے علی اکبر سے. 4 ہستیاں بہت پیار کرتی ہیں اکبر سے. پہلی ہستی ہے اکبر کے حصے کی بہن، بیمار مدینہ، 7 سال کا سن ہے. جب سرکار اکبر روانہ ہونے لگے نا، شہزادی نے پوچھا اکبر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ شکل والی ہو شہزادی کی، بابا لے کے جانا نہیں چاہ رہے، باقی راز بابا جانتے ہیں.